السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا القرآن سینٹر میں ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ کے علم و عمل میں خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ اس سے پہلے تختی نمبر 19 میں بتایا گیا تھا کہ مد کی 3 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اگر آپ نے تختی نمبر 19 نہیں پڑھا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھیے، لنک مل جائے گا اور جا کر تختی نمبر 19 کو دیکھیے۔ اگر وہ سبق سمجھ میں آ گیا تو یہ سبق بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تختی نمبر 19 میں مد لازم کی تعریف کی گئی تھی کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو یہ تختی نمبر 20 کے اندر انہی کی مثالیں ہیں۔ تشدید بعد حروف مدہ مطلب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں دیکھیے، یہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو اس پہ مد لازم ہوگا۔ ہجہ کیسے کریں گے؟ غین یا زبر غیر، لام زیر رل، غیرل، میم غین زبر مغ، ضاد واو پیش ضو، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر وا، اس لام کو ڈائریکٹ ضاد میں ملائیں گے کیونکہ یہ تینوں حرف دیکھیے حرکت سے خالی ہیں، لام بھی، الف بھی اور یہ الف بھی، اور جو بھی حرکت سے خالی ہو، جزم وغیرہ سے بھی خالی ہو، وہ نہیں پڑھا جاتا، لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس لام کو ڈائریکٹ اس ضاد کے اندر ملائیں گے۔ جیسے لام ضاد زبر لض، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، لام یا زیر لی، ولا الضالین، نون زبر نہ، ولا الضالین، آگے آیت نون ساکن، ولا الضالین۔ اب یہاں ہم نے ساکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے تختی نمبر 18 کے اندر پڑھا ہے کہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اور اگر زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو یعنی آیت کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اس پر دیکھیے زبر ہے اس لیے ہم نے اس نون کو ساکن کر دیا اور ولا الضالین پڑھا۔ تو ولا الضالین میں مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، واو زبر وا، واو زبر وا، واو جیم زبر جا، واو جا، دال زبر دا، کاف زبر کا، وَوَجَدَكَ، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، لام دو زبر لن، اس میں بھی دیکھیے الف ہے، الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ حرکت سے بالکل خالی ہے۔ فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہا، دال کھڑا زبر دا، فہدا، اس میں بھی یا بالکل حرکت سے خالی ہے تو یہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضَالًّا فَهَدَى میں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اور اس پر مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف یعنی لام پر تشدید آ رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ
الطامة الكبرى. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فإذا. جیم الف زبر جا، اوپر مد، حمزہ زبر آ، فإذا جاء. تا تا زیر تت، فإذا جاءت. طا الف میم زبر طام، اوپر مد، میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة. تا لام پیش تل، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کبرا. فإذا جاءت الطامة الكبرى. دیکھیے یہاں بھی مد لازم ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد میم پر تشدید آ رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو پھر مد لازم ہوتا ہے۔ فإذا جاءت میں دیکھیے کیا ہوگا، یہاں مد متصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو یا پھر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ فإذا جاءت الصاخة. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فإ، ذال الف زبر ذا، فإذا. جیم الف مد زبر جا، اور ایک ہجہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جیم الف زبر جا اوپر مد، دونوں صحیح ہیں، کسی بھی طرح ہجہ آپ کر سکتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فإذا جاء. تا صاد زیر تس، یہاں دیکھیے الف اور لام کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ دونوں حرکت سے بالکل خالی ہے، اور جو بھی حرکت سے خالی ہو اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس تا کو ڈائریکٹ صاد کے اندر ملائیں گے، اور اس صاد کو اس خا کے اندر ملائیں گے، کیونکہ دونوں پہ تشدید ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تا صاد زیر تس، صاد الف خا زبر صاخ، اوپر مد، خا زبر خا، تا پیش تو، فإذا جاءت الصاخة. دیکھیے صاخة میں مد لازم ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف خا پر تشدید آ رہا ہے، اور صاخة پہ اگر وقف کرنا ہو تو گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، اس لیے یہاں گولتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر صاخة کے بجائے صاخة پڑھیں گے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا. تا زبر تا، حا کھڑا ضاد زبر حاض، اوپر مد، ضاد واو پیش ذو، نون زبر نا، ولا تحاضون. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، یہاں دیکھیے لام کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ حرکت سے خالی ہے۔ طا زبر طا، عین الف زبر ع، طاع، میم لام زیر مل، طعامل. یہاں بھی دیکھیے اس الف کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ طعامل، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، نون زیر نی، مسکینی. آگے آیت نون ساکن مسکین۔ اب یہاں دیکھیے نون کو ساکن کیوں کیا ہم نے، اس لیے کہ آپ نے وقف کے قاعدے میں پڑھا ہے کہ اگر زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور یہ تختی نمبر 18 میں ہے۔ اگر آپ نے تختی نمبر 18 یاد نہیں کی ہے تو پھر ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، اس میں جا کر دیکھیے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِ، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا. را زبر را، حمزہ واو زبر او، رأو، ہا میم پیش ہم، وَإِذَا رَأَوْهُمْ. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اوپر مد،
ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ لام واو مد پیش لو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قالو حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان میں غنہ ہوگا، کیونکہ نون اور میم پہ تشدید ہو تو ایک الف کے مقدار غنہ ہوتا ہے۔ ہاں کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، لام زبر لا، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، لام و پیش لو، لضالو، نون زبرنا، لضالون۔ یہاں دیکھیے لضالون میں مد لازم ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اور ہاؤلائی میں مد متصل ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ حروف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد یعنی اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اور ہاؤ میں بھی مد متصل ہی ہوگا، کیونکہ ہا حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ قالو ان میں مد منفصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں یعنی انا جو ہے یہ حمزہ یہ نون کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو انا، قالو الگ جملہ ہے، انا الگ ہے، تو حروف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ اس کے پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ یہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اور حمزہ اگر اپنی اصلی شکل میں موجود نہ ہو تو پھر مد متصل کے بجائے مد منفصل ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ بس آخر میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ اس کو اپنے دوستوں، یاروں اور فیملیوں میں شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی نورانی قاعدہ سیکھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے، اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ بس اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔